اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، رب زدنی علما۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرا واعین الناس کبیرا، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج یہ کہ سورہ ناس کی جو بچی ہوئی آیتیں ہیں ان کی تفسیر ختم کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ وہ بھی کروائیں، اور یہ کہ اس کے ساتھ انشاءاللہ جیسے کہ پچھلی بار بات ہوئی تھی کہ اس کے بعد سورہ ناس کے بعد پھر جو جزء عامہ ہے اس کی شروع سے لے کے اور سورہ ھمزہ تک کی جو صورتیں ہیں ان کی تفسیر کرنے کا انشاءاللہ ارادہ ہے۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ اس میں جو شروع کی 3 آیتیں ہیں ان کی کافی تفصیل ہم لوگوں کی الحمدللہ ہو گئی ہے۔ اب جو آیت جہاں سے شروع کرنا ہے تو آیت نمبر 4 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من شر الوسواس الخناس۔ اب اس میں شروع میں جو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں، 3 اللہ تعالیٰ کے صفاتی جو نام ہیں، جو اسماء الحسنہ میں سے 3 نام ہیں، ان کے کہنے کے بعد اب ہم کسی چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور وہ چیز کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کی برائی سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کون ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا ایک لفظی ترجمہ مفہوم کے اعتبار سے، اور اب اس کی تھوڑی سی اور تفصیل ہم لوگ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ وسوسہ جو ہے، وسوسہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ بیسیکلی اتنی ہلکی آواز یعنی پست آواز میں کسی سے کچھ کہنا کہ مفہوم تو سمجھ میں آ جائے لیکن الفاظ نہ سنائی دیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی کے دل میں، کسی کے اندر کوئی مفہوم منتقل ہو جائے، الفاظ کسی کو نہ سنائی دیں، اس کو جس کو بتایا جا رہا ہے نا اس کو خود بھی بہت کلیئرلی نہ سنائی دے، بس ایک ہلکی سی ایک آواز، ایک جس کو کہتے ہیں کہ جو بات ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، وسوسہ کسی کے اندر کوئی خیال کا آ جانا، کوئی جذبہ منتقل ہونا، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی جذبہ منتقل کر دینا بغیر کوئی بات کہے ہوئے یا بغیر اس کے کہ اس کو کوئی بات سنائی دے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی کلام سنے نہیں اور بات ہو جائے، اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ اس شے کی طرف اشارہ ہے جو کہ مجسم وسوسہ ہے، الذی یوسوس من شر الوسواس الخناس۔ ٹھیک ہے، اب من شر الوسواس، اب وسواس تو ہو گیا، ٹھیک ہے، وسوسہ اور وسواس، وسواس جو ہے وہ اسی کی الگ الگ اس کی توجیحات ہیں کہ وسواس اسم ہے یا پھر یہ کہ وسواس کیا ہے، لیکن بہرحال وسوسہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پست آواز کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وسواس الخناس۔ اب خناس کیا ہے؟ خنسا کہتے ہیں دبے پاؤں پیچھے ہٹ جانے کو، ٹھیک ہے، جو الٹے پاؤں بغیر آہٹ کے پلٹ جانا ہوتا ہے اس کو
خنسا کہا جاتا ہے۔ سورہ تکویر میں ہے نا الجواد للخنس، سورہ تکویر یہ جو ضمہ کی ایک سورہ ہے اس میں بھی آیا ہے، اور یہ ستاروں کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ستاروں کے لیے اس مفہوم میں آیا ہے کہ ستارے آگے بڑھتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں، وہ کہیں دپک جاتے ہیں۔ تو اب خناس جو ہے وہ خنسا کی اور زیادہ ہے، مطلب یہ کہ جو بار بار یہ کام کرتا ہے، جیسے نفاسات ہم لوگوں نے کیا ہے نا، اور اسی طرح سے حمالۃ الحطب جو ہم لوگوں نے سورہ لہب میں بھی کیا تھا۔ تو یہ سب جو ہیں خنسا جیسے ایک چھوٹی سی صفت ہوتی ہے، اور جب اس پہ شدہ آ جاتا ہے، یعنی جو ثلاثی مجرد ہے، جو روٹ ورڈز ہیں، اس میں جب اضافت ہوتی ہے تو معنی میں بھی اضافت ہو جاتی ہے۔ تو خنسا ہوتا ہے کہ دبے پاؤں پیچھے ہٹنا، بغیر آہٹ کے پلٹ جانا، ٹھیک ہے۔ اور خناس جب آیا ہے تو کیا ہے کہ جو اس کو بار بار کرتا ہے اس کے لیے خناس آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ یہاں پہ شیطان لعین کے لیے استعمال کیا گیا ہے، شیطان جو رجیم ہے اس کے لیے یہ لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذات یا وہ شے جس کا کام ہی وسوسہ اندازی ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کی جو زندگی کا مقصد ہے، اس کا مشن ہی یہی ہے کہ وہ وسوسے ڈالے۔ آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی تھی نا، تو آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو وہ پورا جو قصہ ہے، یہ قرآن شریف میں تقریباً 7 مرتبہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اگر 7 بار اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے اور یہ بات ہوئی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی تو چیز ہوگی، کوئی تو چیز ہے جو کہ بہت اہم ہے۔ اب شیطان جو تھا یہ اصل میں جنات میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات سورہ کہف میں آتی ہے، سورہ کہف جو ہم لوگ روز جمعہ کو پڑھنے کی جس کو کہتے ہیں مسنون ہے، اور ہم لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے اکثر لوگوں کو پڑھنے کی۔ تو سورہ کہف میں آیا ہے نا، کان من الجن ففسق عن امر ربی، کہ شیطان کون تھا؟ شیطان جو ہے وہ جنات میں سے تھا، ٹھیک ہے۔ اپنے علم، تقوی اور زہد اور عبادت کی وجہ سے وہ ملائکہ کے زمرے میں آتا تھا، یعنی کہ ان میں شامل ہو گیا تھا، یعنی ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ہے نا۔ اور جنات جو ہیں وہ کس سے ہیں؟ جنات جو ہیں وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، نار سے، ہے نا۔ نار السموم جو آیا ہے قرآن شریف میں، تو نار یعنی آگ سے۔ اور جو فرشتے جو ملائکہ ہیں وہ کس سے ہیں؟ نور سے۔ اور اگر دیکھیں تو ان کے مادے میں بس ایک حرف کا فرق ہے، اور وہ بھی حروف علت ہے، ایک نار ہے، نون حمزہ اور را ہے، اور نور نون واو را، دونوں واو اور الف جو ہے صرف اس کا فرق ہے، نہیں تو اور سب چیزیں سیم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر معنی کے اعتبار سے یا اپنی تخلیق کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ ہی پیدا ہوتی ہیں، یعنی سورج سے ہم تک جو بھی نار یا جو بھی گرمی تپش جو بھی پہنچتی ہے، یا نور جو بھی روشنی پہنچتی ہے، وہ پہنچتی سورج سے ہے، یعنی اس کا سورس ہم تک جو ہے وہ ایک ہی ہے نا۔ تو یہ کہ شیطان جو ہے وہ نار سے تھا، جنات جو ہے وہ نار سے، اور ملائکہ نور سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو قصہ تھا، تو اس میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور اس کے بعد پھر شیطان نے تکبر کیا، اور اس تکبر کی وجہ سے انکار کیا، اور وہ رجیم میں سے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس نے ایک درخواست کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے مہلت دیں اس دن تک کے لیے جس دن یہ سب، یعنی یہ آدم کی اولاد جو ہیں، یہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور ان میں سے اکثریت جو ہیں وہ تمہارے یعنی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ اب اگر اس چیز کو دیکھیں تو یہ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے تقریباً 7 بار وہ ذکر کیا ہے یہ قصہ، اور اس میں الگ الگ جگہ الگ الگ چیزیں ہم لوگوں کے سمجھنے کی ہیں۔ ایک اس میں جو مکالمہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ ان میں سے اکثر جو ہوں گے وہ ناشکرے ہوں گے، اور اگر وہ دیکھیں تو واقعی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مسجود الملائکہ بنایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، آدم علیہ السلام کو بنایا، اور پھر کیا کیا؟ تمام جو بھی وہاں پہ موجود تھے فرشتے ان کو سجدہ کروایا آدم علیہ السلام سے۔ تو آدم علیہ السلام کون ہوئے؟ مسجود الملائکہ، یعنی وہ جن کو ملائکہ نے سجدہ کیا، ٹھیک ہے۔ پھر انسان یعنی آدم اور بنی آدم
آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، یعنی ہم سب اشرف المخلوقات میں سے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سے جو بہترین افضل ترین جو مخلوق ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے یہ بیان کیا تھا آدم علیہ السلام کو جب بنانے سے پہلے، تو کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین میں خلیفہ بنایا تھا اور خلافت عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ ناشکرہ اگر کوئی ہے اس زمین پہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے، تو وہ انسان یعنی وہی بنی آدم ہے۔ ہم لوگ جو ہے نا وہ مخلوق ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں عالم جمع کر دیے، یعنی عالم امر اور عالم خلق۔ وہ صرف انسان میں ہے جو دونوں عالم جمع کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ جیسے فرشتے جو ہیں وہ عالم امر میں سے ہیں، اور یہ جو ہم لوگوں کا جسم ہے وہ عالم خلق میں سے ہے، یعنی تخلیق، یعنی اس کی ایک کوئی خلقت ہے، اور یہ جو روح ہے جو نا وہ عالم امر میں سے ہے، اور یہ اوپر سے آئی ہے۔ یہ پچھلی بار بھی بات ہوئی تھی نا، تبھی جب ہم پڑھتے ہیں نا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، کہ اِنَّ بے شک للہ اللہ کے لیے، وَإِنَّا اور ہم الیہ اسی کی طرف راجعون، رجع کہتے ہیں واپس پلٹ کے جانے کو، ہم اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ روح جو ہے یہ عالم امر میں سے ہے، اور یہ ہے کہ جب یہی انسان جب اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو یہ شیطان بھاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پلٹ کے بھاگتا ہے، الٹے پاؤں بھاگ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی غفلت ہوتی ہے ہماری طرف سے تو پھر یہ واپس آ جاتا ہے۔ اب بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ شیطان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ہم کو مجبور کر سکے کسی بھی غلط کام کے لیے، کسی بھی گناہ کے لیے۔ شیطان کو یہ اختیار ہے ہی نہیں کہ وہ ہمیں کسی بھی طرح سے مجبور کر سکے۔ وہ صرف کیا کرتا ہے؟ وہ صرف ترغیب دیتا ہے، وہ فریب ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، وہ انسان کو ورغلاتا ہے، اس کو الگ الگ طرح سے پھسلاتا ہے، اور وسوسہ کہتے اس کو ہے کہ وہ ہلکے سے بس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا ہلکا، اتنا خاموشی سے کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور ہمارے دل میں وہ بات آ جاتی ہے اور یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ آئی کہاں سے ہے نا۔ اور یہ کون ہے؟ یہ خناس ہے۔ خنسا اس کو بھی کہتے ہیں جب خرگوش، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے نا تو خرگوش کی اس کو کہتے ہیں منہ یا ناک جو ہے وہ بہت تیزی سے، مطلب اس کو کہتے ہیں نا فریکشن آف اے سیکنڈ کے لیے ہلتی ہے اور بالکل وہ اسٹل ہو جاتا ہے پھر سے۔ تو اتنی خاموشی سے، اتنی تیزی سے ہوتا ہے، مطلب بس ایک لمحے سے بھی کم میں ہوتا ہے، اور پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ لگتا ہے کہ اچھا کچھ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ تو خنسا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو خناس اس کو کہتے ہیں جو اتنے ہلکے سے، اتنے پروفیشنلی کرتا ہے کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ایک چیز ہے نا جس پہ شیطان جو ہم کو ورغلاتا ہے، تو یہ جو ایک چیز ہے یہ ہمارے دل کے اندر بھی ہے، یعنی کہ مفسرین اکرام نے اس کو ایک اس طرح سے وہ کیا ہے کہ بارود جو ہے وہ ہمارے اندر ہے، شیطان اس میں چنگاری ڈالتا ہے، اور اسی لیے شر جو ہے نا، شر عربی میں اس کو کہا جاتا ہے، مطلب ایک جو تکلیف دینے والی کوئی چیز ہوتی ہے نا تو اس کو بھی شر کہا جاتا ہے۔ جیسے اردو میں بھی ہوتا ہے نا شرار، اسی سے ہی شرارت بھی آیا ہے۔ تو بیسیکلی شر جو ہے وہ ہوتی ہی وہ چیز ہے جو کہ تھوڑا سا نقصان پہنچائے، ہے نا، اور شر کسی بھی چیز کی جو خرابی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اور یہ خرابی اس کے بارے میں پہلے بھی بات ہوئی تھی نا کہ یہ ہر چیز میں موجود ہے نا، شر اور خیر ہر جو مخلوق ہے اس کے اندر موجود ہے۔ اور بہرحال شرارہ جو ہے یہ چنگاری کو بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہ اس کے شر سے ہم لوگ پناہ طلب کر رہے ہیں، اور یہ جو ہے یہ آتا ہے اور یہ صرف ورغلاتا ہے، اس کے آگے یہ اور کچھ نہیں کہتا ہے،
ٹھیک ہے، اس کے آگے اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار ہی نہیں دیا. جیسے سورہ ابراہیم میں ہے نا کہ شیطان آخر میں کیا کہے گا، وہ تو یہ کہے گا کہ میں تو تم کو صرف بلاتا تھا اور تم آ گئے. تو شیطان صرف چنگاری ڈالتا ہے اور وہ دور ہٹ کے پھر تماشا دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا یہ اپنی برات کا اظہار کرے گا قیامت کے دن. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بھی بتایا ہوا ہے ہم لوگوں کو کہ شیطان جس کی بات سن کے تم لوگ یہ سب کام کرتے ہو، یہ اس دن تم سے دور ہٹ جائے گا اور اپنے آپ کو بری کہے گا. اور وہ یہ کہے گا کہ میں تو صرف تم کو بلاتا تھا اور تم نے میری بات سن لی. میں تمہیں فریب دیتا تھا اور تم اس فریب میں پھنس گئے. جبکہ اللہ جو ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا تھا. اچھا، اب فی صدور الناس، یہ ہے لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے. اب صدور جو ہے نا، صدر کیا ہے؟ صدر ایک، اگر ویسے دیکھیں تو دل کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ دل کو قلب کہا جاتا ہے اور اس کی جمع قلوب آتی ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ صدور کس کی جمع ہے؟ صدور صدر کی جمع ہے. تو صدر سینے کو کہا جاتا ہے. اور سینہ اگر دیکھیں تو اس سے ہم لوگوں کو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسائی دی ہے نا شیطان کو، وہ صرف سینے تک ہے. یعنی کہ جو باہری جو حصہ ہے، جو آؤٹ سائڈ جو ہے نا، صرف وہاں تک ہی اس کی رسائی ہے، وہ دل کے اندر نہیں جا سکتا ہے. اور اگر ویسے بھی دیکھیں، مطلب اپیرنٹلی فزیکلی بھی، فزیولوجیکلی بھی دیکھیں تو قلب کو اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت کی ہے. کیسے؟ جو رب کیج ہوتا ہے، جو ہماری پسلیاں ہیں، وہ حفاظت کرتی ہیں کس کی؟ دل کی. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بھی اس دل کی حفاظت کی ہے. جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا سورہ شعراء آیت نمبر 89، کیا ہے؟ اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. تو یہ قلب سلیم لے کے آنا مشکل ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں ہے کیونکہ شیطان کی رسائی ہمارے دلوں تک نہیں ہے. وہ صرف صدر، یعنی جو باہری حصہ ہے نا، صرف وہیں تک آ سکتا ہے. اور جب وہ آتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی ہے. اور جب وہ ہوتی ہے نا، یعنی کہ چاہے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہیں، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی ذکر اذکار ہیں، چاہے وہ ہمارے صبح شام کے اذکار ہوں، ہماری نمازیں ہیں، ہماری دعائیں ہیں، ہماری جو اور مسنون دعائیں ہیں، سورہ فلق، سورہ ناس ہے، آیت الکرسی ہے، اس کے علاوہ جو تسبیحات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، درود شریف، یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، جب تک ہم اس سے مشغول ہوتے ہیں تب تک شیطان ہمارے صدور تک، ہمارے صدر تک نہیں آ سکتا ہے. اس کو رسائی نہیں ہے، اس کو اختیار نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب ہماری غفلت ہوتی ہے، جب ہم غفلت میں چلے جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جب دور ہونے لگتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ دور ہوئے، ایک بار اس کو رسائی ہوئی، ایک بار وہ پہنچ پایا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہی کیا کرتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے. اور وسوسہ کیسے آتا ہے کہ ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا. جو بہت بری چیز لگتی تھی نا، سڈنلی ہوتا ہے کہ نہیں اتنی بری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اور ہمیشہ تو نہیں کر رہے نا، کبھی کبھی ہو جاتا ہے. اب کبھی کبھی جو ہے وہ گناہ کے زمرے میں نہیں ہے. اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نیت دیکھتے ہیں. میری نیت تو خراب نہیں ہے نا، نیت تو بالکل صحیح ہے. تو جب نیت پہ فیصلہ ہوگا تو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھتے ہیں، میرے دل میں تو کوئی برائی نہیں ہے. تو پھر جو ہے اس طرح کے خیالات آتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی حقیر سی غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، جو کہ اس وقت ہماری نظر میں نہیں دکھائی دیتا ہے گناہ کی طرح. اس وجہ سے کیونکہ ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ یہ تو چھوٹی سی چیز ہے، یہ تو کبھی کبھار کی، ہمیشہ تو نہیں کرتی ہوں، یا پھر کر رہی ہوں لیکن دل سے تو میں اس کو برا سمجھ رہی ہوں، یا پھر یہ کہ میری نیت تو خراب نہیں ہے، یا پھر کیا ہے کہ دل صاف ہے. یا اس کے علاوہ اگر اس کی نیکسٹ سٹیج ہے کہ اچھا ہاں ٹھیک ہے، چھوٹا سا گناہ ہے، چلو اللہ تعالیٰ تو لیکن بخشنے والے ہیں، وہ تو غفور الرحیم ہے نا. تو یہ ساری جو ہلکی تھوڑی سی چیزیں آتی ہیں نا، بس اسی طرح سے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے وہ جو صدر کا جو دروازہ ہے نا، وہ کھلتا ہے. اور جب تک وہ دروازہ ہم نہیں کھولیں گے تب تک شیطان اندر نہیں جا سکتا ہے. اور ہاں یہ بات ہے کہ ایک بار دروازہ کھلا،
پھر کیا ہوا کہ اس کا بھی کام کچھ اور نہیں ہے، اس کا کام بھی بس یہی ہے کہ بس ہلکا سا کرتا ہے، اور بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اتنا پرسسٹنٹ ہے وہ، یعنی اتنا جس کو کہتے ہیں نا کنسسٹنٹلی کام کرتا ہے، اتنا لگاتار کام کرتا ہے اور ہار نہیں مانتا ہے کہ ایک بار اس نے وسوسہ ڈالا، آپ نے اس کو ٹھکرا دیا، دوسری بار ڈالا ٹھکرا دیا، تیسری بار ڈالا ٹھکرا دیا، لیکن کب تک، ہے نا؟ لیکن ایک جو چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن شریف میں کہ شیطان کا جو قید ہے نا وہ ضعیف ہے، یعنی وہ کمزور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں نا وہ زیادہ قوی ہیں شیطان کے قید کے مقابلے میں، یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ تو اگر پناہ طلب کرتے رہیں گے، اگر جس کو کہتے ہیں نا کہ وی آر آن ہائی الرٹ، اگر الرٹ رہیں گے تو پھر یہ چیزیں نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ تو بات جو ہے وہ کیا ہے کہ فی صدور الناس ہے، یعنی صدر تک اس کی رسائی ہے، فی قلوب الناس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قلب تک اس کو نہیں پہنچنے دیا ہے، اس کی رسائی وہاں تک ہے نہیں، اس کا کوئی اختیار وہاں تک نہیں ہے۔ اچھا، اب ہوا فی صدور الناس، اور اس کے بعد آیا ہے من الجنتی والناس۔ اب یہ جو آخری آیت ہے نا اس کو مشکلات قرآن میں سے بھی کہا گیا ہے کہ اس میں دو رائے موجود ہیں۔ اس میں ایک مفہوم جو ہے وہ تو مشہور ہے، اور یہ کہ پہلے اس کی ہی بات کر لیتے ہیں کہ مشہور اس کا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وسوسہ اندازی کرنے والے جنوں میں سے بھی ہیں اور انسان میں سے بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ شیاطین جن اور انس، شیاطین جنوں انس سے پناہ ہم چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شیطان اور جنات جو ہے نا، دیکھیں ایک بات جو ہوئی تھی نا، یہ جو فی صدور الناس والی جو بات ہوئی تھی کہ شیطان کی رسائی صدور تک ہے، اور وہاں پہ جب ایک بار آپ نے وہ دروازہ کھول دیا اس کے لیے، پھر کیا ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے وہ جو تھا نا کہ نیت بری نہیں ہے، دل تو صاف ہے، وہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے وہ جو چھوٹا سا گناہ لگتا تھا اب وہ گناہ نہیں لگتا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو بڑے گناہ تھے، جو لگتے تھے ابھی تک بڑے گناہ، وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے کر کے پھر کیا ہو جاتا ہے کہ وہ جو شیطان جو دستک دیتا تھا اور پیچھے ہٹ جاتا تھا نا، اب وہ شیطان ان صدور میں آ کے بسنے لگتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ شیطان اور وہ انسان وہ برابر ہو جاتے ہیں، پھر کیا ہے کہ شیطان اس انسان سے وہ کام لینا شروع کر دیتا ہے، اور یہ جو ہے یہ کبھی کبھی ہمارے آس پاس ہی ہوتے ہیں، اس طور پہ کہ چاہے وہ بری صحبت کے طور پہ ہوں، بری صحبت جو ہے وہ صرف دوستوں سے نہیں، کبھی کبھی گھر والوں سے بھی ہو جاتی ہے، گھر والوں سے بھی مل سکتی ہیں، اس وجہ سے کہ ہوتا ہے نا کہ کہیں جانا ہے، کچھ کرنا ہے، کوئی غلط کام ہے، ہم ہمیشہ سے سنتے ہیں کہ وہ غلط ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ گھر والے کہتے ہیں کہ چلو چلو کوئی بات نہیں، ایک چھوٹی سی تو چیز ہے، دیکھو کوئی بات نہیں، دیکھو میں کہہ رہا ہوں نا، یا میں کہہ رہی ہوں، میں بڑی ہوں نا، مجھے پتہ ہے، مجھے سمجھ ہے، یا دیکھو میں نے ایک بار کیا تھا، کوئی اتنا حرج نہیں ہے، کوئی اتنی غلط بات نہیں ہے، بس چھوٹی سی چیز ہے۔ تو بہرحال وہ جو چھوٹی چھوٹی سی جو چیز ہوتی ہے نا پہلے تو وہ ایک وسوسے کے طور پہ آتی تھی، لیکن اب آس پاس کے لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہ اس شیطان کے لیے اپنا گھر بن چکا ہے، تو پھر اب کیا ہوتا ہے کہ اب وہ انسان کے روپ میں بھی، انسان کے طور پہ بھی ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، اور ابھی تک تو وہ اتنے ہلکے سے ہوتے تھے کہ نہیں پتہ چلتے تھے، اب یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ وہ اتنے حتمی طور سے ہوتے ہیں کہ واقعی لگتا ہے کہ ہاں بات تو صحیح ہے، اتنی بری بات بھی نہیں ہے، اتنی خراب چیز بھی نہیں ہے، ارے یہ جو سنا ہے نا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ سب تو پہلے زمانے کی باتیں تھیں، یا پھر یہ کہ جو اماں ابا نے یا جو بڑوں نے بتایا ہے ان لوگوں کو کچھ پتہ تھوڑی تھا، ہم تو علم والے ہیں نا، ہم تو قرآن شریف بھی پڑھنے لگے ہیں، ہمیں تو مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے، پہلے والوں کو اس کا مطلب تھوڑی آتا تھا، تو ایسے ہی بس بولتے تھے۔ تو بہرحال اس طرح کی الگ الگ چیزیں ہیں جو کہ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد دھیرے 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 کر کے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطان اور وہ انسان وہ برابر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا ایک قرین موجود ہے، یعنی شیطان ہے نا، اور انسانوں کو وہ گمراہ کرتا ہے، یعنی ہر قرین جو ہے وہ اپنا اس انسان کو گمراہ کرتا ہے۔
اب نبی جو ہے نا ان کے ساتھ بھی وہ شیطان ہوتا تھا، نبی کے جو ساتھی ہیں نا ان کے لیے بھی ہوتا تھا، اور یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے. کیا رہی ہے کہ جو بھی ہے، جو انسان ہے، جو ایمان والا ہے، شیطان وہیں جاتا ہے. اور اس کی مثال جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جہاں پہ کوئی قیمتی چیز ہوگی نا، چوری کے امکان وہاں زیادہ ہوتے ہیں. جہاں کوئی قیمتی چیز ہے ہی نہیں، چور وہاں جا کے کرے گا کیا؟ تو شیطان کو بھی پتہ ہے کہ کہاں پہ جا کے وسوسہ ڈالنا ہے، کہاں ورغلانا ہے، کہاں اس کسی کو برے کام کی ترغیب دینی ہے. جو آلریڈی شیطان کا کام کر ہی رہا ہے اس کو جا کے وسوسہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے کہ جو مومنین ہیں نا ان کو ابتلا، امتحان میں، آزمائش میں ڈالتے ہیں. اگر کوئی پریشانی، کوئی پرابلم، کوئی آزمائش اگر ہو ہی نا تو کچے اور پکے سب جڑے رہیں گے، کوئی تمیز نہیں ہو پائے گی. اللہ تعالیٰ کی سنت ہمیشہ یہ رہی ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا یہ ہوتی آئی ہیں اور ہوتی رہیں گی، اور ان سے اللہ تعالیٰ کھرا اور کھوٹا الگ کرتے ہیں. صادق اور مخلص لوگ جو ہیں نا ان کو الگ کرنا ضروری ہے. جس کو کہتے ہیں نا، جیسے ہم لوگ کچھ چھانتے ہیں تو چھنیاں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بھی لگائی ہوئی ہیں اور وہ لوگ چھن جاتے ہیں. یعنی کہ جب آزمائشیں آتی ہیں، جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ سب جب چھنیاں آتی ہیں نا تو پھر اس میں کھرا کھوٹا، جو مخلص ہے، جو منافق ہے، جس کی نیت میں کوئی کھوٹ ہے یا نہیں ہے، ان سب کی تمیز ہو جاتی ہے، ان سب کا فرق ہو جاتا ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے نا دیکھیں بیسکلی جو بات ہے، اور یہ سب نام بہرحال کیونکہ ہم لوگوں کے سنے ہوئے ہیں تو ہم نے کہا اس کی مثال بھی دے دیں. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ابو جہل نہ ہوتا تو سمیہ رضی اللہ عنہا یا یاسر رضی اللہ عنہ کا ہم لوگوں کو پتہ بھی نہ چلتا. اگر امیہ ابن خلف نہ ہوتا تو بلال رضی اللہ عنہ کی استقامت ہم لوگوں کو پتہ نہیں چل پاتی. اور اسی طرح سے جتنے بھی لوگ ابتلا میں پڑے ہیں، یعنی پریشانی میں، آزمائش میں پڑے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کے درجات بلند کرتے ہیں. اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان، جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑے دیکھ کے بہت شریف، نیک، پرہیزگار لوگ لگتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آزمائشیں نہیں ہیں، یا ان کو شیطان وسوسے نہیں ڈالتا ہے، یا ان کے دل میں برائیاں نہیں آتی ہیں. یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا ہے کہ جو میرے بندے ہوں گے نا، شیطان کا ان پہ کوئی اختیار نہیں ہوگا. اچھا، اب اس سے بات ہوئی ہے آخری آیت کی، تو ایک مفہوم تو جو مشہور ہے اس کی بات یہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اب ایک دوسرا مفہوم جو ہے وہ بھی بتایا گیا ہے، اور کیونکہ تفسیر میں الگ الگ قول آتے ہیں تو ایک چھوٹا سا ایک یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسان اور جنات سب کے مالک ہیں، ہے نا. تو الناس سے مراد جو پچھلی بار بھی بات ہوئی تھی کہ دونوں ہیں، جن اور انس دونوں ہیں. ٹھیک ہے، اب الناس جو ہے وہ بھولنے والے کو بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور بھولنے والے کے دل میں وسوسہ آتا ہے. ابھی بات ہوئی تھی نا کہ جب آدمی ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب ہم بھول جاتے ہیں تو وسوسہ آ جاتا ہے. تو یعنی کہ جو آخری آیت ہے یہ اس الناس کی تشریح ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں پناہ طلب کر رہا ہوں، میں پناہ طلب کر رہا ہوں، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر رہا ہوں ان کے شرور سے، چاہے وہ جنات میں سے ہوں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ تو بات ہو گئی. ایک اور جو چیز آئی ہے نا وہ قل اعوذ برب الناس، بار بار یہ جو الناس کی جو تکرار آئی ہے نا، وہ اس سے مراد ایک بہت پیاری سی چیز جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں، یعنی جو پناہ طلب کر رہے ہیں، ہم لوگ انسانوں میں سے ہی ہیں، یعنی الناس میں سے ہی ہیں. اور
اگر لوگوں میں سے کوئی ہے جو ہمیں پریشان کر رہا ہے یا وسوسے ڈال رہا ہے یا کسی غلط چیز کی طرف ہمیں ورغلا رہا ہے، تو وہ بھی کون ہے؟ وہ بھی انسان میں سے ہی ہے نا، یعنی یا تو جنات میں سے ہے یا انسان میں سے ہے نا، اور الناس جو ہے وہ ان دونوں کی جمع ہو گئی۔ تو پھر کیا ہے کہ میں خود بھی انسان ہوں اور میں رب الناس، الہ الناس، ملک الناس، ان سب سے پناہ طلب کر رہا ہوں، کیونکہ جو مجھے ورغلانے والے ہیں وہ بھی ان ناس میں سے ہی ہیں۔ اور اس کی مثال مطلب سمجھنے کے لیے بس یہ سمجھ لیں اس طرح سے کہ اگر کوئی ہمیں تنگ کرتا ہے نا، ہم ایک نارمل ویسے کیجول بات بتا رہے ہیں کہ کوئی اگر تنگ کرتا ہے اور بات ہی نہیں سن رہا ہے، وہ ہی نہیں کر رہا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مطلب ہمارا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آئی ول کمپلین اباؤٹ یو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بچوں میں سے ہے تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے ابا کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے، یا اماں ابا کو بتائیں گے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جو اس سے اوپر اتھارٹی میں ہے نا، اس کے پاس جانے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہم پناہ طلب کر رہے ہیں جو ہائیسٹ اتھارٹی ہے نا، جو ہائیسٹ اتھارٹی ہماری بھی ہے اور جو ہائیسٹ اتھارٹی اس کی بھی ہے جو ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ تو یہ بھی جو ایک مراد ہے یہ ہے قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور آخر میں جو آیا ہے من الجنتی والناس، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خناس کی جو بات تھی نا، تو اس میں دیکھیں ایک تو بیسک معنی تو ہو گئے ہیں، اب خناس کی ایک بہت پیاری چیز ہے جو ایک اور مطلب ہم کو تھا کہ وہ بتا دے۔ ایک تو ہم لوگوں نے وہ بتا دیا نا کہ بہت خاموشی سے کوئی چیز ہوئی ہو، ہے نا، یعنی کہ بہت ایک سٹل سا ایک جیسچر ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے جس سے وہ کام ہو گیا۔ اور خناس، خنسا، اس کو بھی کہتے ہیں جب کسی کو کسی چیز میں دیر کروا دیں، یعنی کہ ہم اس کو اس کام سے روکیں نہ لیکن اس کو دیر کروا دیں اس کام میں، اس کو بھی خنسا کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کے لیے بھی خناس کا لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے، خنسا اس کے لیے بھی آتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اپنا جائزہ لینا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو بیسکلی خنسا کیا ہے کہ کسی کو تھوڑی سی دیر کروا دینا، یعنی کہ ایک جگہ کسی کو پہنچنا تھا تو یہ نہیں کہ اس کو اپنی منزل سے ہٹا دیا، کچھ بھی نہیں کیا، بس کیا کیا کہ اس کو جس وقت پہ پہنچنا تھا اس وقت پہ نہیں پہنچنے دیا، یا جس وقت پہ کوئی کام ہونا تھا اس وقت پہ نہیں ہونے دیا، اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر دیا۔ تو یہ جو ہے یہ ہوتا ہے خنسا۔ ہمارا جو وقت ہے نا اس دنیا میں وہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ عصر میں بھی اس کی بات آئے گی اور انشاءاللہ اس کی بھی تفسیر ہم کریں گے۔ تو یہ جو لمیٹڈ ٹائم ہے نا ہمارا اس زمین پہ، اس دنیا میں، شیطان کیا کرتا ہے اس لمیٹڈ ٹائم میں بس کیا کرے گا؟ تھوڑی سی دیر کروا دے گا۔ ہم کو جو اس دنیا میں کرنا ہے، جو مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، جس وقت مقصد سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ذہن میں وہ مقصد نہیں ہے، وہ مقصد بھی ہے، مقصد ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے، اور ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں اچھے کام کرنے ہیں، برائی سے رکنا ہے، دوسروں کو تکلیف نہیں دینی ہے، دل آزاری نہیں کرنی، یہ سب ہم لوگوں کو پتہ ہے، مورلس ہم سب لوگوں کو پتہ ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ یہ جو وسواس ہے نا خناس کی، یہ جو وسوسے ہیں خناس کی، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بس یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اتنی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، یا تم نے اتنا برا کام بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے ابھی کیا ہے نا تو کوئی بات نہیں، کچھ اچھا ہی کر دینا اس کے بعد۔ لیکن بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ آپ کو مقصد اور منزل سے ہٹائے گا نہیں، بس اس میں دیر کروائے گا، یہاں تک کہ ہمارے پاس پیچھے پلٹنے کا وقت بچے ہی نہ، ہے نا۔ تو بہرحال بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خطرات ہیں نا یہ موجود ہیں، بس بات یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ بظاہر ہمیں احساس ہی نہیں ہو پاتا ہے کہ یہ غلطی ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے، چاہے وہ ہماری نفس کا ہو، چاہے وہ باہر سے ہو، چاہے وہ شیطان کا وسوسہ ہو، یا پھر ہمارے آس پاس کے لوگوں کے وسوسے ہوں۔ اور تبھی کیونکہ پتہ نہیں چل پاتا ہے، ہم ریئلائز بھی نہیں کر پاتے ہیں، مطلب اس کو کہتے ہیں نا ایک ریکگنیشن وہ ہو ہی نہیں پاتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ قل، کہو، زور سے کہو، تاکہ بار بار کہہ کے وہ چیز دل میں اتر جائے کہ ہم کو
ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ ہم کو چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہدایت اور گمراہی ہے نا، یہ دونوں دل کے اندر موجود ہیں، اور دل پہ کسی کی رسائی نہیں ہے۔ ہاں، جو کان ہے نا ان کا راستہ دل تک جاتا ہے، جو آنکھیں ہیں ان کا راستہ بھی دل تک پہنچتا ہے، ہم لوگوں کی جو زبان ہے نا ان کا راستہ بھی دل تک پہنچتا ہے۔ دل کو اللہ تعالیٰ نے بہت محفوظ کیا ہوا ہے، لیکن وہاں کے جو راستے ہیں نا ان تک رسائی سب چیزوں کی ہے۔ اور اگر دیکھیں ہم لوگوں کے زمانے کے اعتبار سے تو واقعی ہم لوگوں کے ہاتھ میں جو ہمارے گیجٹس ہیں نا، تو آنکھیں اور کان یہ سب دیکھ رہے ہیں، اور یہ گناہ جو ہے نا یہ دھیرے دھیرے کر کے تاثیر رکھتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کیا، گناہ تو ویسے بھی تاثیر رکھتے ہیں، تو یہ سب جو ہے نا یہ راستے ہیں ہمارے دل تک پہنچنے کے، اور شیطان چاہے وہ شیاطین میں سے ہو چاہے وہ انسان میں سے ہو، ان سب کی رسائی دل تک نہیں ہے، لیکن ان کے راستوں تک رسائی، دل کے راستے جو ہیں ان تک رسائی ان سب کی ہے۔ تو اگر محفوظ رکھنا ہے نا تو اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنی زبان، ان سب کی حفاظت کرنی ہے۔ اور ایک جو دعا ہے نا صبح شام کے اذکار میں، اللہم انی اعوذ، دیکھیں اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی، بہرحال وہ ہے نا کہ سمعی والبصری، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ہم حفاظت طلب کرتے ہیں اپنی آنکھوں کی، اپنے کام کی، اپنے کانوں کی، اپنی زبان کی، اپنے جسم کی، ان سب کی۔ اور یہ جو اذکار ہیں اس میں بھی یہ مسنون دعا آتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ جو ایک چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو راستے ہیں نا ان تک رسائی سب کی ہے، اور ان کو ہمیں محفوظ رکھنا ہے، اور ان کو محفوظ رکھنے کی جو تدبیر ہے نا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہوئی ہیں۔ جب تک ہم خود دروازے نہیں کھولیں گے نا تب تک شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ تو بہرحال بات آخر میں آ گئی کہاں تک کی، کہ دلوں تک کی، یعنی کہ دل کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اگر سورہ فلق میں بھی دیکھیں تو آخر میں کیا آیا تھا، حسد، اور حسد بھی کہاں آتا ہے، دلوں میں ہوتا ہے، وہ باہر سے نہیں پتہ چلتا ہے۔ تو واقعی یہ اتنی سٹل چیزیں ہوتی ہیں، اتنی خفی چیزیں ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں چلتی ہیں، اندر ہی اندر پنپتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چل پاتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حفاظت کریں۔ اچھا، شیطان دیکھیں، بئر شتون، یاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی جب ایک تفصیل ہوئی تھی، ایک بار تفسیر ہوئی تھی تو اس میں بھی یہ بات ہوئی تھی۔ بہرحال شیط جو ہے وہ اس چنگاری کو کہا جاتا ہے جو بہت دیر تک سلگتی رہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے آگ بجھا دی لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے نا وہ شعلے جو ہیں وہ سلگتے رہتے ہیں، وہ چنگاری جو ہے وہ ہلکی ہلکی سی بہت دیر تک سلگتی رہتی ہے۔ تو بہرحال شیطان کا جو مادہ ہے وہ وہی ہے، وہ اسی شر سے، اسی شرارے سے، اسی چنگاری سے بنا ہے، اور یہ وہ خاص ہے جو بہت دیر تک سلگتی رہتی ہے۔ آپ کے بجھانے کے بعد بھی جب آگ بجھا دیتے ہیں تو ظاہری طور پہ یعنی کہ اپیرنٹلی کیا لگتا ہے کہ سب کچھ بند ہو گیا ہے، لیکن بہت دیر کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ارے اندر نیچے کہیں ایک سلگ رہی ہوتی ہے ابھی بھی چنگاری۔ تو شیط جو ہے وہ چنگاری ہے جو بہت دیر تک سلگتی رہے۔ بہرحال ابلیس جو ہے نا، ابلیس کی بات جب شیطان کی بات ہو رہی ہے تو ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ ہو جائے کہ ابلسا عربی میں کس کو کہا جاتا ہے، the one who has been cut off، یعنی کہ جو منقطع کر دیا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو منقطع کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب ہمارے اندر آتا ہے نا تو یہ ہم کو ہمارے دین سے الگ کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، یہ ہم کو لوگوں سے کاٹ دیتا ہے، یہ ہم کو ہمارے دین سے، ہمارے لوگوں سے، ہمارے رب سے کاٹتا ہے۔ اور یئیسا، ٹھیک ہے، ایک اس کا مادہ جو ہے نا وہ یئیسا ہے، یعنی مایوسی جو ہوتی ہے نا، ہوپ لیسنس، اس کو بھی شیطان بڑھاوا دیتا ہے۔ اب جو بات ہے تھوڑی سی سمجھنے کی وہ کیا ہے کہ کئی بار ہم لوگ جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں
اور بہت خفی طور سے یہ کام ہم لوگ کر جاتے ہیں اور واقعی احساس نہیں ہوتا. کبھی کسی کو دیکھا ہے نا، اور کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ بڑے لوگ ہیں، کوئی چھوٹے بچے ہیں، کچھ لوگ ہیں اور کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے کانسٹنٹ ٹارگٹس ہوتے ہیں. کس بات کے لیے؟ اس بات کے لیے کہ ہم ان کو انسپائر تو نہیں کر سکتے، ان کو موٹیویٹ یا انکریج تو نہیں کر سکتے، لیکن ڈسکریج ہمیشہ کر دیتے ہیں. اور یہ جو ہے نا، یہ نادانستگن ہوتا ہے، یعنی کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا لیکن ہم کر دیتے ہیں. کیا کہہ رہے تمہارا تو یہی حال ہے، او تم تو ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہو، او ہو اچھا تم نے کیا، ہاں ہاں تم سے تو کوئی اچھے کی امید ہی نہیں تھی. یا اگر کچھ اچھا کر دیا اس نے، ارے اچھا تم نے کیا، تم نے کیسے کر دیا یہ کام، ہے نا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ کیا ہے، یہ ایک ہوپلیسنس ہم نے دکھائی ہے. کس کو دکھائی ہے؟ اپنے الفاظ سے. اور یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ آدمی کے دلوں کو بہت تکلیف دیتے ہیں اور یہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، یہ اس کو مایوس کر دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کوئی خیر اس کو واقعی یہ لگنے لگتا ہے کہ کوئی خیر تو مجھ سے آ ہی نہیں سکتی ہے، یا کوئی اگر اچھی چیز ہوئی ہے تو نہیں آئی ایم ناٹ فار اٹ، آئی ایم ناٹ میڈ فار اٹ، ہے نا. یعنی میں تو یہ اچھا کام کر ہی نہیں سکتا. یا بات صرف نیکی کی نہیں ہے، بات اس کی بھی ہے جو ہم ڈسکریج کرتے ہیں لوگوں کو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں. اور یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو الفاظ کبھی کبھی ہم بول دیتے ہیں، یا کبھی یہ کہ کسی نے کچھ اچھائی کرنے کا سوچا یا ارادہ بھی کیا تو کیا ہوتا ہے کہ ہاں ہاں بڑی اچھی بننے چلی ہیں، ہے نا. یا پھر ہاں ہاں دیکھ لیا ہے، یا پاسٹ میں یعنی کہ پہلے جو زمانہ گزر چکا ہے اس میں اس سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور اب وہ سدھرنے کی کوشش کر رہی ہے یا کر رہا ہے، تو کیا ہوتا ہے بہت ہی انٹلیکچولی ہمارے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو کہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے اس نے کیا کیا ہوا ہے پہلے. بس ہم نے کچھ کہا بھی نہیں لیکن وہ بنا کچھ کہے ہوئے بھی ہم نے سب کچھ کہہ دیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں، اور ہم سب لوگوں کو، جس کے سورہ فلق میں یہ تھا نا کہ ہم سب لوگوں کو حسد سے اور حاسد ہونے سے بچائیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ جو خناس ہے نا اس سے بچائیں، اور ہم لوگوں کو وہ ہونے سے بھی بچائیں. یہ جو شیاطین جن و انس ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائیں اور ان میں سے ہونے سے بھی اللہ تعالیٰ بچائیں. کیونکہ اگر ویسے دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ہر انسان جو ہے نا انہی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے جن سے ہم ہیں. وَنَفَخَ وہ ہے نا من روحی، جو قرآن شریف میں آئی ہے آیت جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھونکی اس میں اپنی روح. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ بہت خاص ہیں، یہ جو دوسرا ہے وہ کسی طرح سے کمتر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں صلاحیتیں ڈالی ہیں. ہر انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے، انکلوڈنگ اس اینڈ انکلوڈنگ دا پرسن جس کو ہم ہمیشہ ڈسکریج کرتے رہتے ہیں، یا ہمیشہ ہمارے ذہن میں جو ایک چیز آتی ہے نا کہ بس اس میں تو شر ہی شر ہے، اس میں تو کوئی خیر ہے ہی نہیں. تو اگر کچھ کمی ہے تو وہ ہمارے نظریے میں ہے، ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے نا ہمیں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کتابوں میں یہ آیا ہے کہ انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے. ہاں کسی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ خیر زیادہ ابھر کے آتی ہے اور کسی میں کم ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کمال کسی بھی طرح سے ہمارا ہے، الا ماشاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے تو وہ خوبی ہمارے اندر ابھر کے آ گئی ہے. اور ویسے دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ ستار ہیں، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہیں، اللہ تعالیٰ عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت پہ ہمارے عیوب پہ پردہ ڈالیں. ستار العیوب ہے نا، تو اللہ تعالیٰ وہ کریں دنیا میں جیسے کیا ہے نا اس سے بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کو جو کہا گیا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے نا، وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پہ پردہ ڈالیں گے، اس کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیں گے، ڈھانپ لیں گے،
اس انسان کو جو دنیا میں دوسروں کے عیبوں کو ڈھانپتا ہو، جو دوسروں کے عیبوں کی پردہ دری نہ کرتا ہو بلکہ ان کو پردے میں رکھتا ہو، ان کو پردے میں رکھنے کی کوشش کرتا ہو، ان کو چھپاتا ہو۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ سے بہت مخلص مشورہ مانگ رہا ہے اور آپ وہ کریں کہ نہیں 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 سب کچھ صحیح ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ بات وہ نہیں ہے، یہ بات ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، آپ سب لوگ بڑے اور سمجھدار ہیں، یہ بات اس چیز کو بتانے کی ہے کہ اگر موقع مل رہا ہے نا تو ضروری نہیں ہے ہم کسی کی کمیاں اجاگر کریں، اس پہ پردہ ڈالا جا سکتا ہے، نیک نیتی سے اخلاص کے ساتھ وہ کریں، اس امید کے ساتھ کہ آج میں نے اللہ تعالیٰ کے اس بندے کی پردہ پوشی کی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ میرے عیبوں پہ پردہ ڈالیے گا، میرے گناہوں کو بچائیے، کو دوسروں کی نظر میں آنے سے بچا لیجیے گا۔ یعنی اپنی رسوائی سے بچنا ہے اگر، تو اس دنیا میں لوگوں کی رسوائی کرنا کم کرنا ہوگا ہم سب لوگوں کو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بات ہوئی تھی نا رب کی، اور بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی رب کی، تو بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم پناہ طلب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، قُلْ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ تو یہ جو ایک کنیکشن، جو ایک اللہ اپنے رب سے جو تعلق کی بات ہوئی تھی نا پچھلی بار، تو بات یہ ہے کہ ہم واقعی مجبور ہیں اور ہم ضرورت مند ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو وہ تعلق ہے نا وہ ہمارا برقرار رہے، اور اس تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ سے تعلق اگر ختم ہونے لگتا ہے نا باہر کی جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے، تو بیسکلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا زندگی کا جو مقصد ہے نا وہ کہیں کھونے لگتا ہے، وہ کہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم لوگوں کا جو زندگی کا مقصد ہے وہ جنت سے کم اور اللہ تعالیٰ سے ملنے سے کم لیول پہ ہو جاتا ہے، یاد ہے جو بات ہوئی تھی نا وہ کمند کی جو پھینکتے تھے اوپر، اور جتنا اوپر وہ ہوگا نا آپ اتنے ہی اوپر جا سکتے ہیں، آپ اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ تو اپنا گول جو ہے اس کو آگے، اس کو اوپر رکھنا پڑے گا۔ اگر گول اللہ تعالیٰ ہوں گے تو پھر کوششیں بھی اتنی ہوں گی، اور اگر پرپز آف لائف جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ سے کم ہوگا نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے نا ان کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے باہر نکلنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو کم سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو ہم توڑتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہمارے ذہن میں یہ خیال آنے لگتا ہے، اور بلکہ یہ خیال نہیں، ہمیں یہ لگنے لگتا ہے بالکل کہ ہمارا خیال جو ہے وہ کوئی اور رکھ رہا ہے، ہم کو پالنے والا جو ہے وہ کوئی اور ہے، ہمارا خیال رکھنے والا کوئی اور ہے، ہمارا جو کیئر ٹیکر ہے وہ کوئی اور ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ پہ جو توکل ہے، جو ایک ٹرسٹ جو ہے، جو ایک ایمان جو تھا نا اللہ تعالیٰ پہ، وہ وہاں سے ہٹ کے کہیں اور چلا جاتا ہے۔ جو ہمارا فوکس آف لائف شفٹ ہوا ہے نا تو توکل بھی جو ہے وہ ہمارا شفٹ ہونے لگتا ہے، چاہے وہ اسباب پہ ہو، یعنی جو مینز جو ہے نا ان پہ چلا جاتا ہے، کبھی اگر ہم آئیڈیلز اپنے بنا لیتے ہیں کبھی ان پہ چلا جاتا ہے، لیکن بہرحال وہ جو ریلائنس ہے نا، وہ جو ایک جو توکل تھا اللہ تعالیٰ پہ، وہ ہٹ کے پھر وہ کہیں اور جانے لگتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز پہ بھروسہ کرنے لگتے ہیں، چاہے وہ ہمارا پیسہ ہو، چاہے وہ ہماری خوبصورتی ہو، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہوں، ہماری پڑھائی، ہماری ایجوکیشن، ہماری ڈگریز ہوں، چاہے وہ ہمارا بہت بڑا گھر ہو، ہماری شان و شوکت ہو، یا پھر ہماری پاپولیرٹی ہو، ہمارا فیم ہو، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں۔ اور بیسکلی بات یہ ہے کہ جب یہ وسوسے اور جب یہ اللہ تعالیٰ کا اپنی زندگیوں سے ہٹنا، جب یہ وسوسہ عام ہو جاتا ہے اینڈ ویئر اٹ از پریولنٹ ان دا ورلڈ، تو پھر کیا آتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں کافی لوگ جو ہیں وہ یہ ماننے لگتے ہیں کہ رب ہے ہی نہیں، کوئی خالق ہے ہی نہیں، یہ سب ایسے ہی ہوا تھا اور ایسے ہی ختم ہو جائے گا، کوئی آخرت نہیں ہوگی، کسی کو جواب دہی کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی جواب کہیں سے طلب کرے گا ہی نہیں، کوئی نہ جنت ہوگی اور نہ کوئی جہنم ہے۔
تو بہرحال جب وہ حدود جب غائب ہونے لگتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہر چیز ٹھیک لگنے لگتی ہے. یعنی کہ ہر چیز میں کیا ہوتا ہے، جو ہم لوگوں کا ایک ایٹیٹیوڈ کہ ہاں چلتا ہے، یہ بھی تو چلتا ہے، نہیں نہیں اتنی بری بات نہیں ہے، یہ سب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو جو سوچ کے اچھا لگتا ہے نا بس وہی اچھا ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں، کوئی حد رہتی نہیں ہے باقی. تو بہرحال اور اسی وجہ سے اگر دیکھیں تو واقعی جن لوگوں کی یہ کوئی حدود بچتی نہیں ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو آزماتے ہیں، ان کو حسن و جمال دے کے، انہیں دولت دے کے، انہیں شہرت دے کے، ہر چیز دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس ہر چیز موجود ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی زیادہ تر جو ان کا حال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ یا تو جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ڈرگز میں ہوتے ہیں، یا پھر وہ اور ساری برائیوں میں ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے کہ اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حقیقت سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان سے اگر پوچھا جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے تو سب کچھ لیکن تب بھی ہم تنہا ہیں. ہے نا، جو کہا جاتا ہے نا کہ آئی فیل لونلی، آئی ایم الون، آئی ایم اے لونر. تو یہ ان کے احساسات ہیں. اور وہ جو لونلینس ہوتی ہے نا وہ کیوں ہوتی ہے، کیونکہ رب ہٹ گیا ہے. جب ہم نے مالک کسی کو مانا نہیں، جب ہم نے اپنے اوپر کسی کو اتھارٹی دینی ہی نہیں چاہی، تو کیا ہوا کہ جب اتھارٹی نہیں ہے، جب الہ نہیں ہے، جب ہم بندے ہیں ہی نہیں، تو پھر کیا ہے، پھر رب بھی نہیں بچا. اور جب رب ہٹ جاتا ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آدمی تنہا رہ جاتا ہے. اور جو بظاہر لگتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ ہیں اور بڑے محبت کرنے والے ہیں، بڑے چاہنے والے ہیں، بہت فین فالوئنگ ہے، آج کل تو اتنی فالوورز ہوتے ہیں، اور 1 ملین اور 2 ملین اور اتنے کے وٹ ایور. تو یہ جو فالوورز ہوتے ہیں نا یہ صرف وہ ہوتے ہیں جو آپ کے فالوورز نہیں ہوتے، دے آر فالوئنگ دا امیجز اراؤنڈ یو. بیسکلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چاہے وہ آپ کی شہرت ہے، چاہے وہ آپ کی خوبصورتی ہے، وہ جو بھی چیز ہے، لیکن وہ جو اللہ تعالیٰ جو رب کی ادا کردہ چیز ہے نا وہ اس کو فالو کرتے ہیں، وہ آپ کو فالو نہیں کرتے ہیں. تو بہرحال اور دنیا کے جو بھی لوگ ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، اگر وہ دی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی ہی ہے نا، تو یہ اسباب ہیں. اگر مسبب الاسباب یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں تو اور ساری چیزیں خود بخود مل جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے اس حقیقت کو سمجھنے کی، اور یہ کہ یہ جو چیز ہے نا یہ سمجھنے کی کہ جو اختیار ہے، جو قادر مطلق ہے، جو اس کو اقتدار ہے، بس وہیں تک ہی پہنچنا ہے، اور اس کے علاوہ اور ساری چیزیں جو ہیں وہ خود بخود آ جائیں گی انشاءاللہ. ہے نا. اور یہ کہ بیسکلی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اور شیطانی اور انسانی جو وسوسے ہیں ان سے پناہ طلب کریں. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جس پر اس کا قرین ساتھی شیطان مسلط نہ ہو. ٹھیک ہے. تو شیطان سب کے ساتھ ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں تو وہ دور ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ کوششیں تو کرتا ہے بہلانے پھسلانے کی، اور اگر وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ پھر انسان کو جو وہ اطاعت اور عبادات کرتا ہے ان عبادات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کس طرح کرتا ہے، یا تو اس میں ریا یعنی کہ دکھاوا ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، یا پھر غرور و تکبر ڈال دیتا ہے، یا پھر نیتوں کو خراب کر دیتا ہے یعنی بدنیتی پیدا کر دیتا ہے. تو الگ الگ طرح سے الگ الگ لوگوں کے پاس الگ الگ اسٹریٹجیز سے یہ کام ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر دیکھیں تو ہمارا جو دشمن ہے نا شیطان عدو مبین، اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ قرآن شریف میں بتایا ہے. تو جو دشمن ہے نا وہ بہت الرٹ ہے، وہ 24/7 کام کر رہا ہے. اگر غفلت ہوتی ہے نا تو وہ ہم لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے. جو دشمن ہے وہ بہت الرٹ رہتا ہے اور پورے وقت الرٹ ہی رہتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے.
اور یہ ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بدگمان ہونے لگتے ہیں، اور یہ بھی شیطان کے وسوسے میں سے ایک چیز ہے کہ وہ ہم جو لوگ ہیں ان کو ایک دوسرے سے بدگمان کرتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جس کو کہتے ہیں نا کہ وی ٹیم اپ اگینسٹ دی ادر پرسن، کہ دو لوگ مل گئے اور کیا ہوا کہ بھائی بہت ہی اچھے سے بڑے اخلاص کے ساتھ کسی اور کی برائی شروع کر دی، یا پھر یہ کہ نہیں اس نے یہ غلط کر دیا تھا، اس نے وہ غلط کر دیا تھا، اور کہہ بھی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کریں، لیکن یہ کہ ایسے ہو گیا تھا، پھر فلاں نے یہ کر دیا تھا تو پھر فلاں نے وہ کر دیا۔ تو بہرحال اس طرح سے الگ الگ چیزیں اور الگ الگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جس سے شیطان کام کرتا ہے، اور ہم لوگوں کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ انسان کے دو دشمن ہیں، انسان اور شیاطین، اور یہ ہم لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ فہم اور سمجھ اور عقل اور حکمت عطا فرمائے کہ ہم وہ جو انسانوں میں بھی ہیں اور جو شیطان میں بھی ہیں، جو خناس ہیں، جو وسوسے ڈالنے والے ہیں، ہم ان کو سمجھ پائیں۔ اگر سمجھ میں آ جائیں تو ایک چیز ضرور یاد رکھنی ہے، وہ یہ کہ کسی اور کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خناس ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ تو نہ ہو، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے ہم ہی ہیں، لیکن ہم جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اپنے جو عیوب ہیں نا، سب سے بڑی جو فہم کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عیبوں کو اجاگر کر دیں۔ تو یہ دعا کرنا شروع کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اندر شر ہے تو اس کو ہماری نظر میں دکھا دیں، اس سے پہلے کہ ہمیں کسی اور کے سامنے رسوا ہونا پڑے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائیں۔ اور اس کے ساتھ دیکھیں ہیں تو اور بہت ساری چیزیں، بہرحال شیطان کے مقابلے میں جو تدبیر ہے نا وہ صرف استعاذہ ہے اور اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی شیطان کے مقابلے میں جو چیز ہے اس کا علاج صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جانا ہے، اور اللہ کے ذکر میں ہر وقت مصروف رہنا ہے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور شیطان کی جو تدبیر ہے وہ ضعیف ہے اور بے اثر ہو جاتی ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیں۔ یہ ہے نا ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے اور ایمان والوں پہ اس کا اثر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں اور بہترین توفیق عطا فرمائیں۔ اچھا، اب ایک چیز بس تھوڑا سا ٹائم بچا ہے، وہ ہے معوذتین کی فضائل، اور یہ ہم لوگ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ بس یہ ہے کہ جتنی کھانے پینے کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ان صورتوں کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے، چاہے وہ نظر بد ہو، آفات ہو، جادو ہو، جسمانی امراض ہوں، روحانی امراض ہوں، ان سب سے بچنے کی جو تدبیر ہے وہ یہی ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کچھ خبر ہے کہ آج رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسی آیات نازل فرمائی ہیں کہ ان کی نظیر موجود نہیں ہے، اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت سورہ اخلاص اور معوذتین 3 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم فرماتے تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق اور ناس کے ذریعے پناہ خداوندی چاہا کرو، ٹھیک ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں، یعنی وہ صحابی فرماتے ہیں کہ ان 2 صورتوں کے ذریعے پناہ لو۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مفہوم بتا رہے ہیں اس لیے کہ کوئی پناہ لینے والا ان دونوں صورتوں کے مثل سے پناہ نہیں لے سکتا، یعنی کہ جیسے کہ یہ صورتیں پناہ میں دیتی ہیں ہم کو اللہ تعالیٰ کی، اس طرح سے اور کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اور ایک بار کا ذکر ہے کہ ہم شدید بارش اور سخت تاریکی والی رات میں نکلے تو کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو، تو میں نے عرض کیا کیا کہوں، تو فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھا کرو، اور ان کا پڑھنا تمہیں ہر چیز سے کفایت کر دے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہر چیز سے کافی ہو جائے گی یہ دونوں صورتیں پڑھنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ میں تم کو ایسی صورتیں نہ سکھا دوں
جن کے مثل نہ تو تورات میں آئی ہے اور نہ زبور میں اور نہ انجیل میں اور نہ قرآن میں اس کے مثل کوئی اور صورتیں ہیں. اور پھر انہوں نے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ذکر فرمائی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کی نماز میں ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرمائی، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، اور پھر فرمایا کہ ان صورتوں کو سوتے وقت بھی پڑھا کرو. ٹھیک ہے. اور صبح اٹھنے کے بعد بھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بیماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتی تو آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پورے بدن پر پھیر لیتے تھے. ٹھیک ہے. اور یہ تمام روایات جو ہیں یہ مظہری اور ابن کثیر اور مشکات شریف میں سے ہیں. ٹھیک ہے. اور خلاصہ ان کا یہ ہے کہ ان تمام آفات، مصائب اور امراض، یعنی کسی بھی طرح کا مرض ہو، یہ دونوں صورتیں پڑھنے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا معمول تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بہترین توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ اب اگلے ہفتے سے یعنی اگلے ٹیوزڈے سے ہم لوگ جز عامہ کی جو شروع کی جو صورتیں ہیں ان کی تفسیر انشاءاللہ شروع کریں گے. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.